اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق اجمعین محمد و آلہ الطاہرین الطاہرین۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ فاطمہ۔ الف اللہ اسم چینل میں خوش آمدید۔ حب علی علیہ السلام عبادت ہے۔ کتاب معجزات اہل بیت۔ اخطب خوارزم نے اپنی اسناد سے ابو علقمہ مولا بن ہاشم سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: گروہ اصحاب، آج رات میں نے اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور اپنے بھائی جعفر بن ابی طالب کو دیکھا۔ ان کے سامنے ایک تشت میں بیری کا پھل تھا۔ انہوں نے اسے کھایا، پھر بیری کا پھل بدل گیا، اس کی جگہ انگور آ گئے۔ انہوں نے کچھ دیر انگور کھائے، پھر انگور تبدیل ہو کر خرما بن گئے۔ انہوں نے کچھ خرمے کھائے۔ میں ان کے قریب گیا اور میں نے ان سے کہا: میرے ماں باپ تم دونوں پہ قربان ہو جائیں، تم نے سب سے افضل عمل کس چیز کو پایا؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے والد اور ماں قربان ہوں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے، پانی پلانے اور علی ابن ابی طالب کی محبت کو افضل ترین عمل پایا۔ روایت مناقب خوارزمی، صفحہ 37۔ اخطب خوارزم نے اپنی اسناد سے انس سے روایت کی۔ اس نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کے چہرے کے نور سے 70,000 فرشتے پیدا کیے، جو کہ روز قیامت تک علی علیہ السلام اور اس کے شیعوں کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ روایت مناقب خوارزمی، صفحہ 31۔ کتاب معجزات اہل بیت۔ باب الفیل سے آنے والے اژدہے کا واقعہ۔ بحذف اسناد حارث اور کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن امیر المومنین علیہ السلام ممبر کوفہ پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے کہ مسجد کوفہ کے باب فیل سے ایک اژدہا نمودار ہوا، جس کا سر اونٹ کے سر سے بڑا تھا، اور وہ سر کو ہلاتا ہوا ممبر کی طرف روانہ ہوا۔ لوگوں نے جیسے ہی اتنے بڑے اژدہے کو دیکھا تو خوف کے مارے ہٹ گئے، اور وہ اژدہا بڑے اطمینان اور سکون سے ممبر کے قریب آیا، اور اس نے حضرت علیہ السلام کے کان میں کچھ باتیں کی، اور آپ نے بھی اس سے سرگوشی کی۔ پھر وہ واپس چلا گیا، اور جب وہ باب الفیل کے قریب پہنچا تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اہل ایمان نے کہا، یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے، جبکہ منافقین نے کہا کہ یہ علی علیہ السلام کا جادو ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، جسے تم نے ابھی دیکھا ہے، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم جنات پر اپنا وصی مقرر کیا تھا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے انسانوں پر اپنا وصی مقرر کیا ہے۔ اس کی قوم میں تنازع ہوا، جس کی وجہ سے بہت سی جانیں تلف ہو گئیں، اور اسے اس تنازع کا حل معلوم نہیں تھا، اسی لیے یہ میرے پاس اس شکل و صورت میں آیا اور مجھ سے اس تنازع کا حل دریافت کیا، اور میں نے اسے اس کا حل بتایا۔ اس شکل و صورت میں آنے کا اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ تمہیں میری فضیلت اور مقام دکھانا چاہتا تھا، اور وہ تمہاری بنسبت میری فضیلت اور مقام کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ روایت الثاقب فی مناقب، صفحہ 287۔ روایت الثاقب فی مناقب، صفحہ 248، حدیث نمبر 2۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کتاب معجزات اہل بیت میں ہے۔ گوشہ مسجد سے ایک سانپ برآمد ہوا۔ بحذف اسناد حارث اور کا بیان ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ممبر کوفہ پر بیٹھ کر خطبہ دینے میں مصروف تھے کہ آپ نے مسجد کے ایک گوشہ کی طرف نگاہ کی تو آپ نے کمبر سے فرمایا، اس بل میں تجھے جو کچھ بھی دکھائی دے اسے اٹھا کر میرے سامنے لے آؤ۔ کمبر گئے
انہوں نے بل میں دیکھا تو انہیں وہاں ایک خوبصورت نقش و نگار والا سانپ دکھائی دیا۔ پہلے تو کمبر گھبرا گئے، لیکن اپنے آقا کا حکم سمجھ کر انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ سانپ ان کے ہاتھ سے پھسلا اور سیدھا منبر کی طرف بڑھا جہاں آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اس نے اپنا پھن بلند کیا اور امیر المومنین علیہ السلام کے کان میں کچھ سرگوشیاں کرتا رہا، اور اس کے جواب میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے بھی اس سے کچھ سرگوشیاں کی۔ پھر وہ منبر سے نیچے اتر کر اس بل کی طرف آیا اور وہاں گم ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد امیر المومنین کچھ سوچتے رہے، پھر آپ سر جھکا کر رونے لگے، اور جب رو چکے تو حاضرین سے فرمایا، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ حاضرین نے کہا، مولا یہ بات ہی تعجب کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سانپ نے سمیع و طاعت کی شرط پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی، اور اس وقت بھی میرا فرمان سنتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا، کیونکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ہوں۔ لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ میں تمہیں سمیع و طاعت کا حکم دیتا ہوں، تم میں سے کچھ میرا فرمان سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور کچھ سرے سے نہ تو میرا فرمان سنتے ہیں اور نہ ہی اطاعت کرتے ہیں۔ روایت الثاقب فی مناقب صفحہ 247، حدیث نمبر 1، بہار الانوار جلد 41 صفحہ 231، حدیث نمبر 2، بحوالہ الخرائج جلد 1 صفحہ 191، حدیث نمبر 37۔ اسی روایت کو حفینی نے الہدایہ صفحہ نمبر 27 پر بھی نقل کیا ہے۔